السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نمبر 1 اسلامی تاریخ 11 ذی الحجہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ۔ حجۃ الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار تاریخ اسلام کی عظیم ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو حامد تھی۔ سن 450 ہجری میں عراق کے علاقے طاہران میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعد نیشاپور میں جا کر امام الحرمین کے حلقہ درس میں شامل ہو گئے۔ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کا شمار اپنے زمانے کے بڑے علماء میں ہونے لگا اور صرف 34 سال کی عمر میں نظام الملک نے بغداد کے مدرسہ نظامیہ کی صدارت کے لیے آپ کا انتخاب کیا، جو اس وقت ایک عالم کے لیے سب سے بڑی عزت اور شرف کی بات تھی۔ آپ نے اپنے علم اور علمی کمالات کی ذریعے عالم اسلام کے دل و دماغ پر گہرا اثر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے امت مسلمہ کو بے حد نفع پہنچایا۔ اپنے تزکیہ نفس کے لیے تقریباً 12 سال جنگلوں میں غائب رہے، پھر لوگوں کے سامنے آئے اور تزکیہ نفس پر ایک کتاب لکھی جو احیاء العلوم کے نام سے خاص عوام دونوں طبقوں میں سے بے حد مقبول ہوئی اور امت مسلمہ کے ایک بڑے طبقے نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ آپ کی وفات سن 505 ہجری میں یعنی 55 سال کی عمر میں اپنے وطن میں ہی مدفون ہوئے۔ نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ پہاڑوں میں قدرت کا نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بلند اور اونچے اونچے پہاڑ بنائے، اس کے چوٹیاں بادلوں سے بھی اوپر تک پہنچی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اسی پہاڑوں سے ندیاں، سمندر، دریا، جھیل اور میٹھے میٹھے پانی کے چشمے جاری کیے، جس سے تمام مخلوق اپنے اس پیاس کو اور زندگی کی ضروریات کو پورے کرتی ہے۔ پانی کے یہ بہتے ہوئے چشمے مضبوط اور سخت چٹانوں سے جاری ہو کر خدا کی عظیم قدرت کا نمونہ دنیا کی نگاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کریے اور خود بھی نماز کے پابند رہیے۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں۔ بات ٹھہر ٹھہر کر اور صاف صاف کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جدا جدا ہوتی تھی، جو سنتا سمجھ لیتا تھا۔ فائدہ، جب کسی سے بات کرے تو صاف صاف بات کرے تاکہ سننے والے کو سمجھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نمبر 5 ایک عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 12 رکعت نفل نماز پڑھے گا تو ان نمازوں کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ نمبر 6 گناہ کے بارے میں۔ کسی کے سطر کو دیکھنا۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لعنت کرتے ہیں اس شخص پر جو جان بوجھ کر کسی کے سطر کو دیکھتا ہو، اور اس پر بھی لعنت ہے جو بلا عذر سطر دکھلاتا ہو۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں۔ رسول اللہ نے فرمایا، دنیا کی بے رغبتی سے بڑھ کر کوئی اور عبادت نہیں ہے۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہم لوگوں کو اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ایک آدمی کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 9 طب نبوی سے علاج۔ بخار کا علاج۔ رسول اللہ نے فرمایا، بخار جہنم کے اثر کے پھیلاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے، لہذا اسے پانی سے بجھاؤ۔ فائدہ، پانی میں تر کیے ہوئے کپڑوں کو نچوڑ کر بدن میں پوچھنا یا پیشانی پر بھیگی ہوئی پٹی باندھنا یا اس پر رکھنا مفید ہے۔ نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری اختیار کرو اور لوگوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اللہ کو اپنی قسمتوں میں آڑ نہ بناؤ، یعنی نیک اور اچھے کام نہ کرنے کی قسمیں مت کھاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب فرما دیں اور اپنی دعاؤں سے ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں ضرور نوازیں۔ شکریہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم۔